میرے والد ماجد قدس سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حج کو تشریف لے گئے. جب حج کو تشریف لے گئے تو مینا میں ایک مشہور عالم کیسے سے مشہور تھے اور ساتھ ہی لیڈر بھی تھے, وہ ملنے کے لیے آئے. تو ایسے ہی بات چیت میں لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے رمی کر لی نہیں کر لی, کنکر مار دی. تو پوچھ لیا کسی نے کہ حضرت آپ نے رمی کر لی آپ نے, یعنی کنکر مار دیے وہ جمرات پہ. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں, میں نے تو وکیل بنا دیا تھا اپنا کسی کو, اس نے جا کے میری طرف سے مار دیا پتھر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی خود چل کر جا سکتا ہو اس کے لیے کسی کو دوسرے کو وکیل بنانا جائز نہیں ہوتا. عبادت آدمی خود کرتا ہے, کسی کے کوئی کہتے تو میری طرف سے نماز پڑھ لے, تو وہ نماز نہیں ہوگی نا, کیونکہ فرض اس پر ہے نہ کہ اس پر. تو اس کا قاعدہ فقہ نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے کہ بھئی اگر تم چلنے سے معذور ہو, اتنے بیمار ہو کہ تم جمرات تک جا نہیں سکتے, تو بے شک اپنا نمائندہ کسی کو دے دو, اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے تمہیں. لیکن اچھا خاصا بلا چنگا صحت مند چلنے پھرنے والا وہ یہ کہے جی میں نے کسی کو وکیل بنا دیا, اس سے جا کر وہ اس نے مار دی, بس میری طرف سے ہو گئی. تو چونکہ حضرت والد صاحب مفتی تھے تو ان کو مسئلہ بتانا ضروری تھا. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا بھائی اس طرح تو رمی نہیں ہوتی, یہ تو خود ہی جا کے کرنی ہوتی ہے. تو اس پر وہ بول پڑے جی انما الاعمال بالنیات, اعمال تو نیتوں سے ہوتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ پھر تو آپ یہیں بیٹھ کے نیت کر لیتے کہ میں نے جب رات کی رمی کر لی. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی نماز میں فلاں خرابی ہے اس کو درست کر لو, تو وہ فوراً جھٹ انما الاعمال بالنیات پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو لیکن یاد رکھو کہ نیتوں کا جو ذکر کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال کے بارے میں کیا ہے. اعمال کون سے معتبر ہیں کون سے نہیں ہیں یہ فقہ بتاتی ہے. لہذا وہاں پر پہلے فقہ کے اعتبار سے درست ہو عمل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, لیکن اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کس نیت سے پڑھی تھی, وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی یا دکھاوے کے لیے پڑھی تھی. تو نماز کے اندر بھی اللہ بچائے ایسے مسابس پیدا ہوتے ہیں